السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ گزشتہ روز حکومت کی آنی جانیاں آپ نے دیکھی کہ کس طرح بار بار مولانا فضل الرحمان کے دربار پر حاضری دی جا رہی تھی اور کبھی کوئی حکومت کی جانب سے منانے کی کوششیں کرتے رہے اور آخر تک یہ اطلاعات آتی رہیں کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا صاحب کو منا لیا گیا ہے، لیکن اگلی لمحے خبر آتی تھی کہ مولانا صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ رات گئے تک قومی اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا، پھر شروع ہوا تو فوری طور پر ختم کر دیا گیا، یعنی کہ آج تک کے لیے، اور آج بھی یہی ہوا اور کہا گیا کہ جناب آج بھی آئینی ترمیم پیش نہیں کی جا سکے گی، اور وجوہات اس کی بہت ساری ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کیا، آئینی ترمیم ہیں کیا جس کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے حکومت کو۔ کیا حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ آئینی ترمیم پیش بھی نہیں کی جا سکی، اور پیش اس لیے نہیں کی جا سکی کہ نمبرز پورے نہیں ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ نثار چیمہ صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، اور ہمارے ساتھ سربلند خان پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی موجود ہیں۔ نثار چیمہ صاحب، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کو کیا سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیونکہ آج بھی پیش نہیں کی جا سکی، کل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا پڑا سینٹ اور قومی کا اجلاس۔ اچھا جی، شازیہ سمرو صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ بھی موجود ہیں۔ شازیہ سمرو صاحبہ، آج کیا کہیں گی؟ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا ہے غیر معینہ مدت کے لیے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا شور تھا گزشتہ روز بھی اور آج بھی، نہیں کرا سکی حکومت۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو علی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ جب آئینی ترامیم ہوتی ہیں، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ نمبر آپ کے پورے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مشاورت نہیں ہوئی، حالانکہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں اور اسپیشل کمیٹی میں سارے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے تو تحریک انتشار کی طرح آدھی رات کو سب پڑھا ہوا سمجھا جائے بول کے سب پاس کروا سکتے تھے، لیکن ہم جمہوریت کو قائم کرنے میں سب سے آگے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جمہوریت کو قائم کرنے میں ہم علمبردار ہیں۔ تو ہم یہ چیزیں اس طرح سے غلط طریقے سے نہیں لانا چاہتے تھے۔ اسپیشل کمیٹی بھی اسی ریزن کے لیے بنی تھی کہ وہ کمیٹی ایسی ہو جس میں سارے پارلیمانی لیڈرز ہوں، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، بیٹھیں اور اپنے اپنے جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہاں ڈسکس ہوں اور وہاں پہ ہی وہ سولوشن نکالیں، کیونکہ جب بڑوں کی بیٹھک ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اگر مولانا صاحب نے اس چیز پہ آبجیکشن کیا ہے، یا پی ٹی آئی نے یا جو اپوزیشن نے آبجیکشن کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مل کے بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ اگر ان کو کوئی آبجیکشن ہے یا وہ کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو نہیں پسند ہے، وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسپیشل کمیٹی میں بیٹھ کے بات کریں، بات ہو سکتی ہے اس ڈاکیومنٹ کو ڈسکس پہ، یہ کریں۔ تو اچھی بات ہے۔ لیکن نثار چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سر، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شازیہ سمرو صاحبہ تو بات کر رہی ہیں کہ جی ہم سب کے سامنے رکھیں گے، لیکن گزشتہ روز اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہیں، ان کو بھی مسودہ نہیں ملا تھا، رات گئے ان کے پاس مسودہ آیا۔ یہ مسودہ کہاں بن رہا ہے؟ آئینی ترمیم کون لکھ کر دے رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ سر، یہ حکومت ہی کر رہی ہے سب کچھ؟ جی چیمہ صاحب جی، آپ کی آواز نہیں آئی جی، آپ نے کیا سوال کیا کیا ہے؟ سر، سوال یہ کیا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کیا حکومت ہی کرنے جا رہی ہے؟ آپ کی آواز جو ہے نا بڑی یہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے جی۔ اچھا، آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سر ہم۔ یہ بڑا بیچ میں نا بڑا شور ہے، پتہ نہیں کیا کسی چیز کے کوئی۔ سر، آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے آج حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، یہ جو آئینی ترمیم کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جی جی، گزارش یہ ہے کہ ہر قانون سازی جو ہے یا آئین میں ترمیم جو ہے وہ عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے، یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں، نہ کسی شخص کے مفاد میں ہونی چاہیے، صرف اور صرف قومی مفاد میں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 کا متفقہ آئین جو تھا اس میں 2 ترمیمیں جو ہیں یک طرفہ طور پہ کی۔ بالکل۔ ایک ترمیم جو تھی وہ جسٹس یعقوب علی خان کو ریٹین کرنے کے لیے کی، اور دوسری ترمیم جو ہے جسٹس سردار اقبال صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان کو فارغ کرنے کے لیے کی۔
اس کے بعد یہ دونوں ترامیم جو ہیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ختم ہو گئی, اڑ گئی. اس کے بعد دیکھیں جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا, انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ روکنے کی کوشش کی, جنرل باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی. آج ہم جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کچھ عمران خان نے کیا وہ ایک مختلف انداز میں ہم وہی غلطی دہرا رہے ہیں. دیکھیں سارا جو یہ مقصد ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کا رستہ روکا جائے, یہ چیف جسٹس نہ بن سکے. تو یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کی پارٹی کی خواہش ہے سر, یا کسی اور کی خواہش ہے؟ ہمیں ترامیم وہ کرنی چاہیے جن سے عدلیہ کی جو غیر جانبداری ہے, انڈیپینڈنس ہے, اس کو یقینی بنایا جا سکے, اور عوام کے لیے جو انصاف کی فراہمی ہے اس کو آسان بنایا جا سکے, اس کو یقینی بنایا جا سکے. یہ جو ہے کہ جی ہم ایسی ترامیم ہم کرنا چاہتے ہیں جس سے سپریم کورٹ ہمارے حق میں ہو, چیف جسٹس ہماری مرضی کا ہو, چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہو. یہ بہت سارا ہی کا سارا یہ بڑا افسوسناک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, اور ساری سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کے سب کو اعتماد میں لے کر متفقہ طور پر اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے, ورنہ یہ ہے کہ یہ ذاتی, شخصی اور سیاسی جماعتی مفادات کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سر یہ منصور علی شاہ کا راستہ کیوں روکنا چاہتی ہے حکومت؟ جی منصور علی شاہ کا راستہ کیوں روکنا چاہتی ہے حکومت؟ میں یہ بھی آپ کے اصل میں آواز پھر نہیں صحیح سنائی نہیں دے رہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو ہے یہ جو نابالغ قسم کے جو ان کے مشیر ہیں ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے, اور ذمہ دار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. جو پاکستان بار ایسوسی ایشن ہے, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے, اور جو اپنے تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کے ان کو اعتماد میں لے کر اگر کوئی متفقہ آئین متفقہ ترمیم ہوتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے. ورنہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں جو اصول طے ہوا تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, وہی سب سے بہتر ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم ہونا چاہیے. شادیہ صاحبہ سن رہی ہیں, نون لیگ کی جانب سے تو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ نابالغ مشیر ہیں, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے صرف سارا کچھ ہو رہا ہے, جس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی بھی اعلی کار بن رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. دیکھیں علی, یہ چیز میں ضرور کہوں گی کہ آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے کہ یہ ہر بار کاؤنسل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا, اور اسپیشل کمیٹی کی میں نے آلریڈی بات کی ہوئی ہے کہ اسپیشل کمیٹی میں یہ چیز ڈسکس ہوگی, تو میرے خیال میں یہاں پہ کوئی نابالغ تو نہیں ہوگا. بار کاؤنسل میں بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں. نہیں تو یہ کل کیا ہوتا رہا؟ تو یہ کل تو رات تک گئے تھے, اجلاس اسی لیے ہو رہا تھا, کسی سے مشورہ بھی نہیں کر رہے تھے, مسودہ دکھا نہیں رہے تھے. کس طرح مولانا صاحب مان جائیں, اگر مولانا رات کو اسمبلی آ جاتے تو اسی وقت منظور کرا لی جاتی. اگر ایک دن علی دیکھیں مولانا صاحب کے پاس ایک دن پہلے سے ہی آنا جانا اور ملاقاتیں, میرے خیال میں بہت عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی, میڈیا تو ہم سے زیادہ واقف ہوتا ہے ان چیزوں سے, میڈیا کو پتا ہوتا ہے کہ کب سے یہ چیزیں چل رہی تھیں. اس سیشن کو بلانے سے پہلے ہی یہ ایکسرسائز چل رہی تھی, اور پھر یہ چلتے چلتے, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو آبجیکشنز مولانا صاحب نے اٹھائے ہیں, تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو جس طرح سے اسپیشل ایڈوائزر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کھڑے ہو کر رات میں بل پڑھتے جاتے تھے, اور ان کے اسپیکر جو ہے پڑھا ہوا سمجھا جائے کہہ کر بل پاس کرواتے جاتے تھے, یا جو ایک پریزیڈنٹ آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی تھی, اس طرح سے ہم بھی اپنی منمانی جو لیجسلیشن ہے وہ کر سکتے تھے. لیکن ہم نے نہیں کی, کیونکہ ہم جمہوریت کو قائم رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں. چارٹرڈ آف ڈیموکریسی اسی وجہ سے سائن ہوا تھا کہ ہم ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے اور پارلیمنٹ کو سپریم بنائیں گے, آئین کو سپریم بنائیں گے. یہ چیز ہوتی تو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ پہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ریفرنس داخل ہوا تھا, وہ ہم نے نہیں کیا تھا.
ایسی غلطیاں ہم نہیں کر سکتے ہیں جن اچھا کے یہ لیے غلطیاں پھر ٹھیک ہے، ہمیں لیکن اس میں شادی صاحبہ وہ غلطیاں تو ظاہر گورنمنٹ نہیں کر رہی، لیکن اس طرح کی آئینی ترامیم، حالانکہ کہا جاتا ہے جی ملکی مفاد میں، عوامی مفاد میں جو ترامیم ہم کرا رہے ہیں، حالانکہ اس پر تو پہلے بحث ہونی چاہیے تھی، سامنے لے کر آنا چاہیے تھا، سب کے پاس مسودہ ہوتا، اس کے بعد دیکھیں علی، یہ کوسچن آپ کا تب بنتا تھا جب یہ لیجسلیشن پاس ہو جاتی. یہ لیجسلیشن پاس نہیں ہوئی ہے، یہ ترامیم نہیں ہوئی ہیں پاس، ابھی ان پہ ڈسکشن ہونا ہے، تو یہ وقت سے پہلے کی بات ہے، اس کو ابھی ڈسکس تب اچھا کریں نہیں، جب یہ یہ ایسا تو ڈاکیومنٹ نہیں ڈسکس ہو. ہے، ایسا تو نہیں، چونکہ نمبرز پورے نہیں تھے اس لیے اب آپ بات کر رہی ہیں کہ انگور کھٹے ہیں. جناب ہم نے خود پیش نہیں کیا، حالانکہ نمبرز پورے نہیں ہیں، بات جانتی ہیں بالکل آپ. نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو آبجیکشن مولانا صاحب نے ریز کیے یا جو آبجیکشن دوسری پارٹیز نے ریز کیے، جس میں ہماری بھی یہ چیز تھی کہ وہ چیز ڈاکیومنٹ سامنے آئے اسپیشل کمیٹی، کیونکہ کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکیومنٹ اسپیشل کمیٹی میں پہلے ڈسکس ہوگا، پھر کابینہ میں جائے گا، اور اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہوگا. ہونا ایسی تو چاہیے، اگر بالکل ہمیں صحیح کہہ رہی پاس ہیں آپ. کرنا ہوتا تو نہ ہم اسپیشل کمیٹی میں جاتے، نہ ہم کیبنٹ میں جاتے. دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایک بند لفافہ جو ہے کابینہ نے پاس کر دیا تھا نا 190 بلین پاؤنڈ والا، وہ کس طرح سے پاس ہوا تھا؟ ایسی اچھا ماضی میں لیجسلیشن تو ہوتا ہم رہا نہیں کر ہے، رہے یہ نا. بات درست ہے آپ کی کہ ماضی کی میں حکومت یہی نے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایسی کیا ہے. لیجسلیشن یا ایسا کوئی کام تو ہم نہیں کر رہے جس پہ ہمیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جمہوریت کو اور آئین کو اعلیٰ رکھنے کے لیے ہم نے وہ سارے قدم جو ہے پیچھے ہٹا لیے کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے کوئی ہرڈل ہو رہی ہے، تو ہم نے اس لیے قدم پیچھے ہٹائے کہ اچھا چلے چلیں اس پر میں آگے جا کے یہ سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سربلند خان صاحب بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. سربلند صاحب، یہ اگر گورنمنٹ نے نہیں کی، جیسے شادیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا ہے کہ اس پر پہلے بحث ہونی چاہیے، سب کی متفقہ رائے ہو تو بہت سی بات ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہاں یا نہ پر بھی گورنمنٹ کھڑی ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے، ان کے ووٹ کے بغیر ہو نہیں سکے گا. آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اب ایک قدم گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، اب تو پڑھنے کا مسودہ مل جائے گا آپ لوگوں کو، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا. جی سربلند خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی سرور صاحب. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے، آپ نے جو دو گیسٹ بلائے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہیں. سر الگ الگ پارٹی ہیں نا. ہاں مجھے بڑی حیرت اس لیے کہ انہوں نے کل سے پرسوں سے بلکہ ایک ہفتے سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے 5 MNAs کو انہوں نے اٹھا لیا ہے. مولانا صاحب کو انہوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے جب بھی ہم جا کے ان کو کچھ آفر کر لیں گے اور وہ ہماری آئینی غیر آئینی جو بھی ہم کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے قانون سازی کے لیے. تو وہ مولانا صاحب جو ہے وہ ابھی بچے نہیں رہے اور وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھا مولانا صاحب کی جو عوامی پولیٹکس ہے، عوامی رائے ہے. سربلند اب مولانا، اب تو مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں، ماضی میں تو ڈیزل ہوا کرتے تھے، آپ کی پارٹی کے سربراہ کہتے تھے انہیں. بالکل 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 لیکن بالکل. کسی بات جو تک اچھا مولانا اقدام کرے گا حضرت اس ہیں، کو اس ابھی کو تو تھوڑا سلامی ملے ٹائم گی. دیکھیے گا، اس کے لیکن بعد پھر وہی نکاح. جو میری تو یہ جو قانون میں لگا پورے ایک ہفتے سے اچھا دن یہ رات کے 12 یہ بھی دیکھ جاری لیجئے رہا سربلند صاحب. اور یہ ناکام ہونے کے بعد یہ جو کہتا ہے وہ کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ وہ والی بات ہے کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات انہوں نے کر لی کہ ہم جی مشاورت کریں گے. اب تک تو ڈرافٹ آپ کے کسی بھی بندے نے نہیں دیکھا. جو قانون سازی کرنے آپ چاہ رہے ہو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا قانون سازی کرنے جا رہے ہو. یہ عوام کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. اچھا یہ دھوکہ تو ہو رہا ہے، عوامی لیکن اس ووٹوں سے میں سربلند اس میں دھوکہ اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ بات تو صحیح ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کی کہ ماضی میں آپ لوگوں نے بھی جس طرح قانون سازی کی بل منظور کیے جاتے تھے راتوں رات بغیر پڑھا ہوا سمجھا جائے کہا جاتا تھا اور منظور ہو جاتا تھا. جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. جی سر. ماضی میں جس کا ذکر کیا محترمہ نے وہ اسمبلی سے اپروو نہیں ہوا تھا. جو اسمبلی سے ہم نے قانون سازی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو عوامی مفاد رہا ہے. نہیں بلز تو منظور ہوئے نا اسی طرح، بھی نہیں ہے. بل تو اسی طرح منظور ہوتے تھے راتوں رات. دیکھیں راتوں رات اگر ہوئے تو مفاد عامہ میں ہوئے ہیں. یہ تو
آپ کرائیں گے تو مفاد عامہ میں ہے, کوئی اور کرائے گا تو وہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے. بغض عمرانی میں اور بغض دیکھو فائدہ عامہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں نا, مجھے صرف اتنا بتا دے کہ فائز عیسیٰ کے 3 کیا اور ججز میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, کیا وہ نہیں چاہا ہوا ہے؟ یہ کون سی قیامت آ گئی, کون سی ایمرجنسی آ گئی کہ فائز عیسیٰ کا ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف بغض پی ٹی آئی, بغض عمرانی اور بغض عوامی یہ کام ہو رہا ہے. یہ آئین اور قانون ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. چلے اب اپنی رائے جو ہے اجازت نہیں دیتا. سر, اگر یہ نارمل سرکمسٹانسز میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا مفاد ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں. سر بلند صاحب, جی شاہد صاحب, علی صاحب بولے نہیں تو پھر میں بولوں گا. نہیں, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں سربلند صاحب, میں نے کہا مولانا صاحب کے حوالے سے رائے محفوظ رکھ لیجئے, کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اب ان کا وہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو پھر آپ کی جو رائے ہے یہ اگلے لمحے تبدیل ہو جائے گی. میں آپ کو واضح الفاظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اگر انہوں نے MNAs کو نہیں اٹھایا, زبردستی ان سے قانون کون اٹھا رہا ہے سر یہ الزام جو آپ لگا رہے ہیں MNAs کو اٹھا رہا ہے, کون اٹھا رہا ہے؟ ملیں گے تو یہ نہیں کر سکتے سر یہ MNAs کو کون اٹھا رہا ہے؟ آپ کی یہ الزام لگا رہے ہیں آپ, ثبوت ہے آپ کے پاس کس نے اٹھائے؟ یار سب چیزیں ثبوت دے دیے نا. قومی اسمبلی پہ اس پہ بات ہوئی ہے, اس پہ تمام نیشنل میڈیا ٹی وی چینل پہ بات ہوئی ہے, ان کے لواحقین نے جگہ جگہ درخواستیں دی ہوئی ہیں, ساری چیزیں سب آیا ہے, پولیس کی فوٹیج آ گئی ہے, آپ سب چیزیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا یہ قانونی حوالے سے بھی اس پر قانون ریاست علی آزاد صاحب بھی موجود ہیں, میں چاہوں گا ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, ان سے پوچھیں گے ان آئین ترمیم کے حوالے سے جو رویہ رکھا ہے حکومت نے کس حد تک درست ہے, کیا کہیں گے ریاست علی آزاد صاحب؟ السلام علیکم. جی بڑی مہربانی جناب. آپ دیکھیں یہ جو سارا جوڈیشل ریفارمز کے نام پہ اس آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, جو بغل میں چھپا کے لیجسلیشن کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن تھا. اللہ نے اس ملک کے اوپر فضل اور کرم کیا اور یہ وقت ٹل گیا. جیسے بھی ہوا, میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس میں پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بات یہ نہیں ہے, آپ ایک لمحے کے اندر 57 کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جس کے اندر آپ جوڈیشل کمیشن کو چینج کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ ججز کے طریقہ کار کو بدل رہے ہیں, اس کے اندر آپ انتظامیہ کی پھر سے انٹرفیئرنس جس سے ہم نے جان چھڑوائی تھی, ٹرائیکاٹمی آف پاور اور آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ججمنٹ, آپ دوبارہ سے وہ کر رہے ہیں. پھر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 199 کو آپ کر رہے ہیں, لوگوں کے ہیومن رائٹس اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو باہر کرنے جا رہے ہیں. آپ پھر پاکستان کے اندر ایک نئی عدالت بنانے جا رہے ہیں جس کا نام فیڈرل کانسٹیٹیوشنل ہائی کورٹ بنا رہے ہیں. آپ مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کو صرف یہ ہے کہ وہ بھینس چوری کے کیسز سنے گی, کوئی اس کے رابری ڈکیتی کے کیسز, اس کے علاوہ اس کو آپ بالکل ڈیفنگ اور آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یہ کون سی لیجسلیشن, یہ کون سی خدمت کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے 1935 میں انڈیا ایکٹ کو آپ نے فالو کیا, انٹرم کانسٹیٹیوشن, پھر آپ نے 56 کا کانسٹیٹیوشن فیل ہو گیا, 62 کا کانسٹیٹیوشن فیل ہو گیا. ایک متفقہ آئین اگر اس ملک کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی نشانی اگر رہ گئی, آپ اس کو بھی ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر پیپلز پارٹی والے بھی شامل ہیں, جن کو میں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ بھی اس گیم کا, اس منوورنگ کا. اور پھر ہائی کورٹ کے اندر جو 6 ججز نے خط لکھا تھا, آپ بیسیکلی ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا ایک نیا کام کھول رہے ہیں. اور جوڈیشل ریفارم آپ نیچے کریں, جہاں پہ 60 لاکھ کیسز پڑے ہوئے نیچے متحد عدلیہ میں, آپ جوڈیشل ریفارم لائے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائیں. آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسے ریٹائرڈ ججز کو جوڈیشل کمیشن کے بعد آپ نئی عدالت میں آپ ان کو چیف بنانے جا رہے ہیں, آپ نے ریٹائرڈ ججز کو جو الیکشن ٹریبیونل ہے, یہ کون سی آپ اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس میں وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں, تازہ ہوا کے شوق میں ہے ساکنان شہر,
اتنے در نہ کھولو کہ دیوار ہی گر جائے. آپ پورا کانسٹیٹیوشن اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. یہ کھلواڑ والی جو بات ہے یہ کرنے کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے. کونسل کو اعتماد میں لیا نہ اپنے بار ایسوسیشن کو اعتماد میں لیا. یہی سوال سے میں کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. ہاں آپ جوڈیشل ریفارم کریں, ایک پروسیس کے تحت کریں. آپ نیچے اسمبلی میں بل لائیں, پہلے ایجنڈا دیں, ڈیبیٹ کریں, پھر سینٹ میں لے کے جائیں. اعتماد میں نہ لینا, یہ جو بات کی آپ نے ریاست صاحب توقف کیجیے گا. ڈیلیشن جو کرنی ہے وہ کرے. سر میں آ رہا ہوں اسی پر میں آ رہا ہوں. شاہجہاں صاحبہ نے جو بات کی تھی پیس آف مین لیجسلیشن کرے. آپ نے پورا کا پورا کانسٹیٹیوشن بدلنے کا پروگرام بنا دیا. یہ کون سے جوڈیشل ریفارم ہے؟ اس کے پیچھے میلس ہے, میلا فائٹی ہے. اس ملک کے ساتھ جوڈیشری کی, آزاد عدلیہ کی, جو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کیا تھا, آج پھر وہی دخل اندازی کر رہے. جب آپ کانسٹیٹیوشنل ہائی کورٹ بنائیں گے, اس کے سپریم کورٹ کا وہ ایک کورٹ کریٹ کریں گے, اس کے اندر انتظامیہ ججز لگائے گی, تو کہاں اس کی امپارشیلٹی رہ جائے گی, کہاں اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری رہ جائے گی. ہر ایکٹ آپ کا وہ ہے جس سے حکومت کو دبا ملے, اس موجودہ رجیم کو دبا ملے. ہم تو کم از کم ایسی لیجسلیشن کو, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے جا رہے تھے, جس کو آپ ڈیفنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے, ان ججز صاحبان کو جو آزاد عدلیہ کا جنہوں نے اس ملک کے اندر تصور دیا ہے, ان کو سبق سکھانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, ہم تو ایسی لیجسلیشن کو کم از کم سپورٹ نہیں کرتے. سپورٹ نہیں کر رہے جی. وکلا برادری کیا کہیں گی شاہجہاں ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر اس طرح کے تحفظات موجود ہیں جسے آپ نے کہا ہم دور کریں گے, لیکن فی الحال اب تک تو نہیں پیش کیا گیا, کیونکہ کل اگر سب کچھ ہو جاتا تو بہتر تھا, لیکن کل تو ظاہر ہے وہ کچھ اور ہی معاملہ چلتے رہے. دیکھیں علی, پہلے تو میں جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں ان کو میں یہ صرف ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی جی کہ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پہ انگلیاں, وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پہ انگلیاں, تحفے میں ان کو آئینہ دے دیجئے. اچھا, تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جو ابھی ان کو بہت آئین بھی سمجھ آ رہا ہے اور مولانا صاحب بھی بہت محترم ہو گئے ہیں, وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں, تو ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس طرح سے ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے, بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک عامر کا پوتا جو ہے ہمیں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر آئین بتا رہا ہوتا ہے. آئین توڑنے والے ہمیں آئین سکھا رہے, آئین بنانے والوں کو. اور دوسری بات جو ابھی آزاد صاحب نے کی ہے, جی آپ نے اپنے کویسچن میں کہا کہ جو بل تھا وہ پیش ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو آزاد صاحب نے اتنی ساری باتیں کیسے کی جب وہ ڈاکیومنٹ شیئر ہی نہیں ہوا تھا؟ تو ان کو کیسے پتا چلا کہ جی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں؟ آرٹیکل 191 پہ بھی انہوں نے بات کر لی. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے, اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہونے جا رہا ہے, اتنی ساری ترامیم کی بغیر اعتماد میں لیے نہ بار ایسوسیشن کو اعتماد میں لیا ہے. علی, کانسٹیٹیوشن ری رائٹ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں ہوا تھا. سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنانا ہوتا ہے, یہ ہماری نیشنل اسمبلی کی یا آئینی ادارے جو ہے, ہم پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, لیجسلیٹر کا کام ہے آئین بنانا. سپریم کورٹ کا صرف اس تشریح کرنا ہے, فیصلہ دینا ہے یا تشریح کرنی ہے. تو ری رائٹ کا جو آپ نے کہا نا, ری رائٹ کانسٹیٹیوشن, وہ سپریم کورٹ میں ہوا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. تو دیکھیں جو ادارہ آئینی ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے اگر کام کرے گا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا نہیں, یہ جو تحفظات ہیں جس طرح ابھی ایک دم سے کہا جی ہم ظاہر ہے وہ شاید بھول رہے ہیں کہ 2019 میں جب آرمی ایکٹ آیا تھا تو ان کے بانی نے جب جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو فون کر کے بلاتے تھے, ہمیں پورا نمبر پورا کرنا پڑتا تھا. تو ہمارے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا ہے. وہ اس وقت غلط تھا. کہانیاں بنانے کی عادت ہے, اگر ان کے لوگ کہیں غائب ہوئے یا خود انہوں نے غائب کیے ہیں تو کہانیاں بنانا ان کی عادت ہے. اچھا, خود بھی غائب کر سکتے ہیں, یہ بھی کہہ رہی ہیں آپ؟ بالکل کر سکتے ہیں, ڈرامہ کریٹ کرنا تو ان کی عادت ہے. سربلند صاحب, یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر وہ بندے آپ گھروں میں بیٹھے ہوں, جس طرح مراد سعید پتہ نہیں کہاں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ مراد سعید بھی روپوش ہے یا غائب ہے. وہ اپنے ہی لوگ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر کہانیاں بناتے ہیں. ہمارا نظر کا نہیں پتا کہاں پر ہے. درخواستیں تو ہم نے لگا دی بھی ہیں,
اور اسمبلی کے فلور پہ ہم نے پوچھا ہے کہ بھئی ہمارے 5 بندے قومی اسمبلی کے اندر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے جن کو نامعلوم نہیں، وہ اسکرپٹ رائٹر وہ تو جہاں سے جس چشمے سے پانی پیتے تھے وہ تو خوش ہو چکا. علی صاحب میری بات سن رہے؟ جی. اگر قومی اسمبلی کے اندر قانون نافذ کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں. آپ نے اس دن سنا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں یا بانی ہیں انہوں نے کہاں سے کیا ہے اور کس نے کیا ہے، سازش ہے تو وہ بتا دیں. اگر وہ سازش نہیں ہے تو بھی آپ کلیریفائی کریں. جو ناقابل قبول بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے. نہیں، یہ ٹویٹس تو کر رہے ہیں، یہ جیل میں بھی ہیں. سبلان صاحب آپ کے بانی جو ہیں ٹویٹ کس طرح کر دیتے ہیں؟ جیل میں سہولت میسر ہے، اس کا مطلب ہے موبائل ہے ان کے پاس. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کرنا کریں اور جواب ڈال دیں تو مناسب نہیں ہے. فی الحال تو یہ بتائیں کہ جو انلیگل انکانسٹیٹیوشن جو یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، جن کا ذکر ابھی ہمارے کچھ پہلے کو ساتھی نے کی، 57 سے زیادہ یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، جس میں نئی عدالت قائم کرنے جا رہے ہیں، جن میں یہ عدالتی جو آئینی عدالت، دیکھیے آئینی عدالت آرمی کے اندر 3 جو ہے چیف آرمی سٹاف کے لیے نام جاتے ہیں، وہ اس طرح 5 نام جائیں گے. تو یہ اچانک ان کو یہ سب چیزوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اور یہ اب تک جو انہوں نے قانون سازی کرنی تھی، میں پوچھ لیتا ہوں نا، مجوزہ ایک ڈاکومنٹ سے ڈرافٹ ہے، وہ قومی اسمبلی میں پیش کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کس بات کا ڈر رہی؟ یہ سب سے رائے لیں، اگر رائے اچھی ہوگی تو تحریک انصاف بھی کہے گی جی ٹھیک ہے. ساری جماعتیں کی تھی، یہ ڈر کے مارے مولانا صاحب ان سے ڈرافٹ مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے، اپنے ایم این ایز کو نہیں دے رہے، اپنے فیڈرل منسٹر کو نہیں دے رہے، ایون یہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لے پا رہے. اچھا ڈرافٹ تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا، اپنے ظاہر میڈیا اپنے لوگوں کے تعلقات انہوں نے ڈرافٹ حاصل کر لیا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بات تو ہے کہ کل تک تو بہت سارے لوگوں کے پاس ڈرافٹ نہیں تھا. یہی بات مولانا صاحب نے بھی کی کہ ہمارے سامنے ڈرافٹ آئے تو ہم پڑھیں گے اس کو اور اس کے بعد رائے دیں گے اس پر. ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا یا کہیں سے آنے میں دیر ہو گئی؟ جو بنا رہے تھے جہاں سے بن کر آنا تھا وہاں سے لیٹ پہنچا؟ نہیں یہ چیز تو دیکھیں مولانا صاحب کے پاس وہ چیز دیکھیں، آبجیکشن اگر مولانا صاحب نے کیا ہے نا کچھ چیزوں پہ تو دیٹ مینس کہ ان کے پاس ڈرافٹ موجود تھا یا ان سے ڈسکس ہوا تھا. اگر ڈرافٹ نہیں ہوتا تو مولانا صاحب کیسے آبجیکشن کر سکتے تھے؟ وربلی کہا جاتا ہے، انہیں بتایا گیا ہے. کمیٹی میں جب وہ اسپیشل کمیٹی میں آئے ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہی آبجیکشن کیا ہے نا، ایسے ہوا میں تو نہیں انہوں نے آبجیکشن کیا. اور میرے خیال میں اگر ان کے آبجیکشن کو ہم نے سیریس لیا ہے تو یہ ساری چیزیں آگے رکھی گئی ہیں کہ اب یہ چیزیں سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوں گی اور پھر جو سجیشنز یا جو امینڈمنٹس لانا چاہیں گے ہم ان کو. ڈاکٹر صاحبہ اب اس وقت بھی ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحبہ، آصفہ بھٹو صاحبہ موجود ہیں، اس وقت گئے ہیں ملنے کے لیے مولانا صاحب سے. یہ کل سے ملاقاتیں مسلسل مولانا صاحب سے ہو رہی ہیں. اب تو خیر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا، لیکن بلاول صاحب کا جانا، خاص طور پر بی بی آصفہ کا وہاں ساتھ جانا، تو یہ کیا ابھی تک اسی پر بار بار بات کرنے جا رہے ہیں کہ جی کس طرح مان جائیں وہ اور آئینی ترمیم پاس ہو جائے؟ دیکھیں جی آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں جس کی گواہی گڑی خدا بخش کا قبرستان دے گا، جہاں پہ سب کی شہادتیں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ہونی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصفہ بھٹو صاحبہ اگر وہ گئے ہیں تو وہ اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں جو ان کی والدہ صاحبہ نے یا ان کے نانا صاحب نے یا جو ان کے آصف علی زرداری صاحب نے، ان کے بابا نے یہ لیگیسی قائم کی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میرے خیال میں وہ اس چیز پہ یا اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم وہ برج بن رہے ہیں جو جمہوریت کو قائم رکھے گی اور جمہوریت کو لے کے آگے چلے گی. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو 2019 میں آرمی ایکٹ پہ جی لوگوں کو پکڑ کے لا کے جی ایوان کو بھر رہے تھے، تو وہ اپنی چیزیں بھول چکے ہیں. یہ ہوا ہے ماضی میں، یہ تاریخ ہے ماضی میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں. اس پہ سبلان صاحب یہ بات تو درست ہے. نہیں، ہم سے
علی یہ ہم اور سے خان پوچھ صاحب رہے نے ہیں یہ بات درست ہے ایکسٹینشن کی کیا ضرورت ہے, اور ڈاکٹر صاحب تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 6 سال کی ایکسٹینشن کی کیا ضرورت تھی, جو آپ نے 3 سال تو دے دی, 3 سال آگے نہیں دی تو آپ کی حکومت چلی گئی. یہ سربلند صاحب یہ ساری غلطیاں آپ نے کی ہیں, اس بات کو تسلیم کریں, ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ علی صاحب مجھے یہ بتائیں, پہلی تو بات ہے کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی بھی نہیں ہے, اگر ان کی نظر میں کیوں کی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی کریں گے, اس کا مطلب یہ کریں گے غلطیاں, اور یہ کر رہے ہیں. کہ مولانا صاحب کو آپ نے ڈرافٹ دیا ہوتا تو مولانا صاحب آگے کیوں کہتا کہ اب تک ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا کل تک, اور ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو منانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. سربلند صاحب یہ بتائیے اس میں غلط کیا ہے کہ خان صاحب خود اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے کہ جناب جو اتحادی تھے ہم تو فون کر دیا کرتے تھے کسی کو اور وہ لا کے سارا مینیج کر دیتے تھے اور بل منظور ہو جاتے تھے. آپ لوگوں کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے دوسرے کام کرتے رہے, اب وہ اگر کام کرا رہے ہیں تو آپ کو جمہوریت یاد آ گئی. میرے پیارے دوست, بات یہ ہے کہ ہم نے کون سی غلط قانون سازی کی ہے, آپ نے مجھے ہم نے کون سی غلط قانون سازی کیا مجھے ایک بتائیں. اس پہ تو پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے. آج پاکستان کی تمام بارز نے, تمام ہائی کورٹس بارز اور کراچی بارز اور اچھا وہ ترامیم پر نہیں ہے, اچھا اس پر مرکز نہیں وہ درست ہے, سپریم کورٹ بار مذمتی قرارداد جمع کرائی ہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ نہیں وہ سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے. بالکل ہے. تمام پاکستان کے جتنے بھی جو انٹلیکچوئلز ہیں, جتنے بھی صحافی ہیں جو سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کی, جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہیں, سب نے کنڈیم کیا ہے. وہ کنڈیم اس لیے کیا ہے کہ طریقہ کار درست نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئینی ترمیم تو ظاہر سامنے آئی, اس پر ظاہر ہے وہ بھی طریقہ کار تو چھوڑو, لگتا ہے قانون سازی غلط ہے, ٹائم غلط ہے, یہ اتنی اجلت میں کیوں کام کر رہا ہے. اچھا چھوڑا تو بریک لے لوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی التماس ہے, اور سربلند صاحب آپ سے بھی 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر, میں بریک پہ جانا, مجھے بریک پہ چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں میں جائے گا, بہت اہم یہ گفتگو ہے, اس کا ڈاکٹر صاحب سے میں جواب لوں گا جو بات کی ہے سربلند صاحب نے. کہیں میں جائے گا, دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.